جی کل ہم نے شروع کیا تھا فسطائیت اور قومی اشتراکیت. فسطائیت کے بارے میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا, کچھ قومی اشتراکیت کے بارے میں بھی دیکھ لیا تھا, تھوڑا سا قومی اشتراکیت رہ گیا تھا, وہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں. تو قومی اشتراکیت جو ہے یہ اصل میں کانسیپٹ دیا تھا. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فلسفہ نہیں تھا, ایک تحریک تھی, اور جرمنی میں یہ تحریک جو ہے وہ ہٹلر کی طرف سے شروع کی گئی تھی. تو پہلی جنگ عظیم میں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جرمنی کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے, حالات معاشی طور پر تباہ حال ہو چکا تھا. جتنے بھی معاشی, تجارتی, صنعتی حالت جو تھی وہ ہر میدان میں یہ بھی بہت پیچھے رہ گیا تھا. اس دور میں ان کی کرنسی جو تھی وہ بھی بہت, اس کی ویلیو بہت کم ہو گئی تھی, عام ضرورت کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی تھیں. دوسری طرف اتحادیوں نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری تاوان لگا دیا گیا تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا. اس وقت وہاں پر جو سرمایہ دار تھے اکثریت یہودیوں کی تھی, اور انہوں نے یہاں کے نظام کو بہت زیادہ, معیشت کو بہت کمزور کیا تھا, نقصان پہنچایا تھا, قوم کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا تھا, اور اس طرح سے قوم میں بہت زیادہ مایوسی اور بے اطمینانی جو تھی وہ پھیل گئی تھی. اب لوگ جو تھے وہ کسی مسیحا کے انتظار میں تھے, وہ کوئی نئے نظریے کے, کوئی نیا نظریہ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے کہ کس نظریے کا سہارا لے کر وہ ان برے حالات سے نکل سکتے ہیں. تو اس دور میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کمیونسٹ جو تھے وہ بہت زیادہ فعال ہو چکے تھے, تو کمیونسٹ جو ہیں عناصر وہ ہی اس بدحالی سے, عوام کی سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات کو یہاں پر مزید پھیلانا چاہتے تھے, اور لوگ جو تھے وہ اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے تھے. ان کو وہ نظریہ جو تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو تھی وہ بے روزگار ہو چکی تھی. تو اس وقت ایک نیا گروپ جو تھا وہ میدان میں آیا, اور اس کا لیڈر جو تھا وہ ہٹلر تھا. اس نے اپنے گروہ کا نام رکھا تھا نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی, بعد میں اسے نیشنل سوشلسٹ پارٹی کہا جانے لگا. اور اس طرح سے اس نے اپنی اس نے قومی اشتراکیت پیش کی تھی, اس کا اپنی کتاب میری جدوجہد میں اس کے بنیادی اصول بہت واضح طریقے سے پیش کیے تھے. اس نے بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے جو یہاں کے لوگوں کو معاشی مشکلات درپیش ہیں ان کو کس طرح سے وہ حل کر سکتا ہے. شروع میں اس نے اپنے اس کے ساتھ نیشنل سوشلسٹ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس وقت یہ نیشنل مطلب قومی, سوشلسٹ کمیونزم کے حوالے سے تھا, تو وہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا تھا, اس لیے اس نے یہ لفظ جو تھا وہ استعمال کیا تھا. لوگوں کو قومی جذبہ, نیشنل کی وجہ سے قومی جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنی جو پالیسی تھے اس کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نکات عوام کے سامنے پیش کیے, اور اس نے بہت واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ قوم کا وقار اور ان کی معاشرتی زندگی کو بہت بہتر بلکہ بحال کرنا چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہودی جو ہیں اس قوم کے سب سے بڑے دشمن اور غدار ہیں, کیونکہ انہوں نے جنگ عظیم اول میں اس قوم کو, جرمن قوم کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, سیاسی میدان میں بھی اور معاشی میدان میں بھی. تو اس طرح سے اصل میں ہٹلر جو تھا وہ نسل پرست تھا, وہ اپنی نسل کو بہت اہمیت دیتا تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس کی نسل جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے. جرمن قوم دنیا کی اعلیٰ ترین نسل سے تعلق رکھتی ہے, اور تمام دنیا پر حکومت کرنے کا حق بھی اسے ہی حاصل ہے. نسلی برتری کا یہ احساس جرمن عوام میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا جو یہ اس نے ہٹلر نے دیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جرمن قوم جو ہے وہ احساس برتری کا شکار ہونے لگی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے کمیونزم کے فلسفہ جو تھا اس کی بہت شدید مخالفت کی, کیونکہ وہ اس کو سمجھتا تھا کہ یہ قوم کی بہبود کے منافی ہے. تو اس لیے اس نے کمیونسٹوں کو اور یہودیوں کو بالکل وہاں سے توڑنے کے لیے پورا زور لگا دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جرمنی میں 1921 میں عام انتخابات ہوئے, تو ان انتخابات میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب اس کی پارٹی جو تھی بہت زیادہ زور پکڑنے لگی. اس نے پورا پروپیگنڈا استعمال کیا اپنی پارٹی کے منشور کو مضبوط بنانے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ پھیلا دیا تھا اپنی اس منشور کو, اور اس دوران ہی انتخابات کے کچھ دن پہلے ہی وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی اس کی عمارت کو آگ لگ گئی تھی. اور تو اس طرح سے ان لوگوں نے, یعنی ہٹلر نے اور اس کی پارٹی نے سارے لوگوں میں یہ پھیلا دیا کہ یہ آگ جو ہے یہ کمیونسٹ جو ہیں انہوں نے لگائی ہے.
تو اس طرح سے یہ ساری ذمہ داری جو ہے کمیونسٹوں پر ڈال دی گئی. لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا کمیونسٹوں پر, اور اب ایک طرح سے صرف ہٹلر ہی میدان میں رہ گیا تھا اس الیکشن کو جیتنے کے لیے. الیکشن ہوئے اور ہٹلر نے 52 سیٹس جو تھیں وہ حاصل کیں, اور اس طرح سے بہت واضح برتری کے ساتھ وہ اقتدار میں آ گیا. شروع میں تو وہ آئینی طریقے سے نظام کو چلاتا رہا, لیکن بعد میں اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو, جب اس نے دیکھا کہ اس کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے, تو اس نے تمام جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا, جمہوری اداروں کو توڑ دیا, جو ذرائع ابلاغ پر پابندی لگا دی, اس پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ اس نے حاصل کر لیا. صنعتی اداروں میں جتنی بھی انجمنیں وغیرہ اس قسم کی موجود تھیں جو کہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی تھیں, ان سب کو ختم کر دیا گیا. پولیس کے نظام کو اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا, خفیہ پولیس کا ایک بہت مضبوط نظام اس نے مرتب کیا, اور اس طرح سے ہٹلر جو تھا وہ پورے نظام کو اس نے اپنی مٹھی میں کر لیا, کنٹرول کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے جو بنیادی اصول دیے ہیں قومی اشتراکیت کے. سب سے پہلے ہم نے دیکھیں گے اس کا جو پہلا اصول تھا وہ نسل پرستی تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہماری نسل جو ہے وہ سب سے برتر ہے اور سب پر حکومت کرنے کے ہمارا حق ہی ہے حکومت کرنا, ٹھیک ہے. تو اس نے اپنی جو عوام تھی ان کو اس طرف لگا لیا, تو اس طرح سے لوگوں میں نسلی برتری کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو گیا. دوسرا جو اس کا اصول تھا وہ کمیونزم کی مخالفت ہے. جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ کمیونسٹ جو تھے وہ زور پکڑنے لگے, تو یہ فوراً آیا اور اس نے اس کمیونزم کی بہت بڑھ چڑھ کر مخالفت کی. اور پھر جیسے پارلیمنٹ کا واقعہ ہوا, وہ اس نے ساری ذمہ داری جو ہے کمیونسٹوں پر ڈال دی, اور اس طرح سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو یہاں کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے, تو اس لیے اب لوگوں کو ان پر بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اس نے لوگوں کو اس کی طرف سے کمیونزم کی طرف جانے سے روک دیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کا تیسرا اصول تھا وہ انفرادیت پسندی کا خاتمہ ہے, کہ جو ہٹلر کی پارٹی تھی جسے نازی پارٹی بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے بالکل ہی انسان کو ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا تھا, انفرادیت کا خاتمہ کر دیا تھا. انسان کی انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ایک جز کی سی حیثیت رکھتا ہے, ریاست کا ایک حصہ ہے, مطلب ریاست کے اندر ہی اس کی اہمیت ہے, ریاست سے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس نے لوگوں کو اس بات مطلب ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انفرادی حقوق, رائے دہی کا طریقہ اور تنقید اور اظہار رائے کا حق, یہ سب کچھ ان سے لے لیا گیا تھا. فرد جو ہے اس کی انفرادی حیثیت بالکل ختم ہو گئی تھی. اب ہم اگلا اصول دیکھتے ہیں ریاست کی عظمت کا. اس نے بیان کیا کہ ریاست جو ہے وہ سب سے عظیم ہے اور اس کے مقاصد کے لیے افراد کو اپنے مفادات کو ترک کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ فرد کی حیثیت ہی ریاست کے اندر ہے, ریاست سے باہر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اپنا وجود نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جمہوریت دشمنی ہے, کہ اس نے جمہوریت کا مکمل طور پر اس نے یہ دشمن ہی تھا, ہم اسے کہہ سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب اس کے پاس بہت زیادہ مضبوط ہو گئی اس کی حکومت, تو اس نے تمام جمہوری اداروں کو توڑ دیا تھا, اور اس نے اور حزب اختلاف کو ختم کر دیا تھا. کوئی بھی ایسی کسی بھی پارٹی کو وہاں پر نازی پارٹی کے علاوہ اپنا وجود برقرار رکھنے کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو یہ کہتا تھا کہ ایک ریاست میں ایک لیڈر اور ایک ہی جماعت ہونی چاہیے, باقی تمام جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی. تو اس طرح سے جبکہ جمہوریت کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر اختلاف رائے ہوتا ہے, وہاں پر دیگر سیاسی جماعتیں موجود ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں امن دشمن ہے, کہ یہ ہٹلر جو تھا وہ امن کو غیر فطری قرار دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جنگ کرنا بہت ناگزیر ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے جنگی پالیسی کو اپنایا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم جو شروع ہوئی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی, ہٹلر اور موسولینی کی وجہ سے. پھر ساتواں ہے وہ شخصی آمریتیں ہیں, کہ اس نے اپنی آمریت قائم کر لی تھی, خود کو ہیروز کہتا تھا لوگوں کا, اور لوگ جو تھے وہ جب آپس میں مطلب اس نے اپنا اتنا پروپیگنڈا کیا تھا کہ لوگ آپس میں ہیل ہٹلر کہہ کر ملتے تھے ایک دوسرے کو. تو اس طرح سے اس نے اپنی شخصی آمریت قائم کی ہوئی تھی. یہ ہم نے دیکھے اس کے بنیادی اصول. اب ہم نے قومی اشتراکیت پر تنقید دیکھنا ہے, کہ اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی, جس طرح سے کہ ہم نے فسطائیت پر تنقید پڑھی تھی. تقریباً ویسے ہی اس کے بنیادی اصول ہیں اور ویسی ہی اس کے اوپر تنقید ہے. جیسے اگر ہم نسل پرستی دیکھتے ہیں تو اس نے اپنی نسل کو سب سے برتر سمجھا, حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے.
پوری دنیا جو ہے وہ مساوات کے اصولوں پر قائم ہے اور تمام نسل کے بنیاد پر کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے انفرادیت پسندی کا خاتمہ ہے کہ فرد کی انفرادیت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ریاست کے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا کہ ہماری ریاست ہی سب سے عظیم تر ہے اور ریاست کے بغیر فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جمہوریت دشمن ہے اور امن کی بھی دشمن ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے اوپر آپ تنقید کریں گے، اس کو پوائنٹس بنا کے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔